اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع جماعت دوہم سے تعلق رکھتا ہے۔ جماعت دوہم حصہ نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ اس حوالے سے ہم اس نظم کے اشعار کی تشریح پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس نظم کے مشقی سوالات کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے۔ تحریری صورت میں ہم ان کو دیکھیں گے، ان کے جوابات حوالوں کے ساتھ۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ جماعت دوہم سے تعلق رکھنے والے اس موضوع کے حوالے سے ہم آج مشقی سوالات کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال دیکھیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہیں؟ عزیز بچوں، یہ بات بارہا بیان کی جا چکی ہے کہ جب بھی کسی نظم یا غزل سے کوئی سوال دیا جائے تو اس نظم یا غزل کا وہ متعلقہ شعر یاد ہونا بہت ضروری ہے، اور وہی شعر لکھ کر آپ اپنا جواب پیش کریں۔ کوشش کریں کہ وہ شعر پورا آپ کو یاد ہو۔ اب تو چونکہ سلیبس جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، نصاب ہمارا کم ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے کوشش کریں کہ نظمیں اور غزلیں آپ کو پوری کی پوری یاد ہونی چاہیے۔ کوشش بہرحال کی جا سکتی ہے۔ تو سوال دیکھیے، برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہیں؟ اگر آپ نے اس نظم کا مطالعہ کیا ہوا ہے تو آپ بخوبی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو جواب دیکھیں، نظم فاطمہ بنت عبداللہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ تو برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہیں؟ اگر یہی سوال ایگزام میں دیا جائے تو اس میں کوئی حوالہ نہیں دیا گیا کہ یہ کس نظم سے ہے، کسی سبق سے ہے، اس کے مصنف یا اس کے شاعر کون ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے اس کو سوال کو سمجھ کر، اگر آپ نے اس نظم کا مطالعہ بخوبی کیا ہوا ہے تو آپ بخوبی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس شعر میں یعنی سب سے پہلے وہی شعر کوٹ کیا جائے گا، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اس شعر میں علامہ نے برسے ہوئے بادل امت مسلمہ کو قرار دیا ہے۔ مسلمان امت کو برسے ہوئے بادلوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی آج کی بے عمل مسلم قوم، مطلب یہ کہ مسلمان قوم جو پہلے ایک ایسے بادل کی طرح تھی جس میں بجلیاں کڑکتی رہتی تھیں، آج مسلمان برسے ہوئے بادلوں کی طرح ہیں، یعنی اگرچہ بادل برس چکے ہیں لیکن ان میں بجلیاں ابھی بھی موجود ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان سوئی ہوئی بجلیوں کو جذبہ عمل کے لیے ابھارا جائے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ اس کا جواب ہے کہ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، یعنی بجلیاں تو موجود ہیں مگر ان سوئی ہوئی بجلیوں کو جذبہ عمل کے لیے ابھارا جائے، یعنی آج جو مسلمان برسے ہوئے بادلوں کی طرح ہیں، اور بادل برس چکے لیکن بجلیاں ابھی بھی موجود ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 2، شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو خراج تحسین کیسے پیش کیا ہے؟ خراج تحسین کا مطلب تعریف کرنا، کس طرح سے اور کن الفاظ میں تعریف کی ہے علامہ نے اس کم سن بچی فاطمہ بنت عبداللہ کی؟ تو نظم فاطمہ بنت عبداللہ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یعنی اس نظم کا مطلب ہے، پہلا شعر ہے، تو اس شعر میں شاعر نے زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کیا ہے، یعنی فاطمہ بنت عبداللہ کی تعریف کی ہے کہ اے فاطمہ، تو اس بے عمل مسلمان امت کی عزت اور آبرو ہے، اور تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ پاکیزہ ہے، تم نے شہادت کا رتبہ پا کر اس امت کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آسان سا اور مختصر سا جواب ہے اس کا۔ بڑے خوبصورت طریقے سے خراج تحسین یعنی تعریف کی ہے فاطمہ بنت عبداللہ کی کہ اے فاطمہ، تو اس بے عمل مسلمان امت کی عزت اور آبرو ہے، تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ پاکیزہ ہے، تم نے شہادت کا رتبہ پا کر اس امت کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔
سوال نمبر 3 دیکھیے، فاطمہ کو راکھ میں دبی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ راکھ میں دبی چنگاری، نظم فاطمہ بنت عبداللہ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ یعنی فاطمہ جیسی چنگاری نے امت مسلمہ جیسی راکھ میں دیکھیں، فاطمہ جیسی چنگاری نے امت مسلمہ جیسی راکھ میں دوبارہ آگ لگا دی۔ امت مسلمہ جو راکھ کی صورت میں ہے اس میں دوبارہ آگ لگا دی۔ یعنی فاطمہ بنت عبداللہ جو وطن کی محبت کے جذبے سے سرشار تھی، اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی اور اس امت کی آبرو بن گئی۔ مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت جو راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا، فاطمہ نے اپنی جان قربان کر کے مسلمانوں کے اس سوئے ہوئے جذبے کو بیدار کر دیا۔ اس لیے شاعر نے فاطمہ بنت عبداللہ کو راکھ میں دبی چنگاری کہا ہے۔ اور آپ چنگاری کے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ ایک چنگاری پورے جنگل کو آگ لگا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چنگاری ہے جس نے امت مسلمہ کے نوجوانوں میں جذبہ جہاد، جذبہ شہادت پیدا کیا، اپنی جان قربان کر دی، مگر اس کی قربانی کو امت مسلمہ کے نوجوانوں میں ایک جذبے، وہ جان قربان کرنا مسلمان نوجوانوں میں جذبے کا باعث بنا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ نظم میں تازہ انجم کے ظہور سے کیا مراد ہے؟ تازہ انجم کے ظہور سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں دیکھیے، نظم فاطمہ بنت عبداللہ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان میں نئے ستارے طلوع ہونے والے ہیں جن کی چمک سے ہر سو اجالا ہو جائے گا، ہر طرف روشنی ہو جائے گی نئے ستاروں سے۔ یعنی فاطمہ بنت عبداللہ کی دیکھا دیکھی امت مسلمہ کے دوسرے نوجوانوں میں بھی جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت پیدا ہو رہا ہے، اور وہ بھی اپنی جانیں اپنے دین اور وطن کی خاطر قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تازہ انجم کا ظہور سے مراد آسمان پر نئے ستاروں کا طلوع ہونا، اور آپ جانتے ہیں کہ نئے ستارے جب طلوع ہوتے ہیں تو ان کی روشنی مدھم ہوتی ہے، اور اس مدھم روشنی کو عام انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے، دیکھ نہیں سکتی۔ تو دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، یعنی انسانی آنکھ ان ستاروں کی روشنی کو دیکھنے سے محروم ہے۔ تو یہ وہ ستارے ہیں، امت مسلمہ کے وہ نوجوان ہیں جن کے اندر جذبات موجود ہیں، اور وہ وقت آنے پر جو ہے نا اپنے ان جذبات سے کام لے کر اپنے دین اور وطن کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو تازہ انجم کا ظہور سے مراد امت مسلمہ کے وہ نوجوان جن کے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت تو موجود ہے، مگر ان سے عام انسان ناواقف ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تازہ انجم کا ظہور۔ آگے چلتے ہیں۔ آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ آنکھ کی شبنم افشانی، افشانی کا مطلب ہے گرنا یا ٹپکنا، اور شبنم سے مراد یہاں پر آنسو ہیں۔ ویسے تو شبنم اوس کو کہتے ہیں جو گھاس پر اور ٹھنڈے موسم میں رات کے وقت جو گرتی رہتی ہے۔ نظم فاطمہ بنت عبداللہ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں آنکھ کی شبنم افشانی کے حوالے سے، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے۔ آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد بہت زیادہ رونا یا آنکھوں سے آنسوؤں کا مسلسل بہنا ہے۔ شبنم افشاں، تو آنسوؤں کو شبنم سے تشبیہ دی گئی، اور افشانی کا مطلب ہے ٹپکنا یا گرنا۔ فاطمہ بنت عبداللہ کی جدائی میں آنکھوں سے آنسوؤں کے گرنے کو شاعر نے شبنم افشانی قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آنکھ سے گرنے والے آنسوؤں کو شاعر نے شبنم افشانی قرار دیا ہے، اور یہ کس کی جدائی میں ہے؟ فاطمہ بنت عبداللہ کی جدائی میں، اس کے غم میں۔ اگلا سوال دیکھیے، دیدہ انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ دیدہ انسان، نظم فاطمہ بنت عبداللہ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور،
دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور. تو اب اس میں دیکھیں دیدہ انسان سے مراد انسان کی دیکھنے والی آنکھ. دیدہ آنکھ کو کہا جاتا ہے، دید نظر، تو انسان کی دیکھنے والی آنکھ. لیکن یہاں پر انسان کی ظاہری آنکھ مراد نہیں ہے. ہماری جو دو آنکھیں ہیں جن سے ہم دنیا کے مناظر دیکھتے ہیں، یہاں یہ والی آنکھیں مراد نہیں ہیں. دیدہ انسان سے مراد انسان کی بصیرت اور انسان کا شعور ہے، یعنی حقیقت کی تہہ تک پہنچنے والی آنکھ. یعنی آپ دنیا کے حالات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نظر کے سامنے ہے. یہ بصیرت ہوتی ہے، انسان کا شعور ہوتا ہے، اور یہی چیز دیدہ انسان سے تعبیر کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 7 دیکھیے. درج ذیل مرکبات کا مختصر مفہوم لکھیں. مرکبات یعنی دو الفاظ کا مجموعہ، مرکب لفظ، تو مرکبات جمع. مشت خاک، مشت کہتے ہیں مٹھی کو، اور خاک یعنی مٹی، تو مٹھی بھر خاک یعنی مٹی یعنی انسان. تو انسان کی تخلیق مشت خاک سے ہوئی، یعنی مٹھی بھر مٹی سے ہوئی. ٹھیک ہے جی، تو مشت خاک، مٹھی بھر خاک یعنی مٹی یعنی انسان. بے تیغ و سپر، سپر کہتے ڈھال کو، تیغ کہتے تلوار کو، شمشیر، سنا. بے تیغ و سپر، بغیر تلوار اور ڈھال کے، یعنی کوئی شخص اپنی تلوار اور ڈھال کے بغیر میدان جنگ میں کود پڑے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بغیر اسلحے کے، یعنی کسی قسم کا کوئی انتظام کیے بغیر. دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اپنی حفاظت سے بے پرواہ ہو کر، جس کو اپنا خیال نہ ہو، وہ میدان جنگ میں ایسے کود پڑے کہ اس کے پاس نہ تلوار ہو، نہ ڈھال ہو، یا جدید زمانے میں جدید ٹیکنالوجی قسم کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو. یعنی اپنی حفاظت کی پرواہ کیے بغیر وہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے کود پڑے. تو یہ بے تیغ و سپر ہے، یعنی بغیر تلوار اور ڈھال کے. شبنم افشاں، شبنم افشاں یعنی شبنم گرانے والی. شبنم افشانی کہتے ہیں شبنم کا گرنا، اور شبنم افشاں کہتے ہیں شبنم گرانے والی یعنی آنکھ. مراد ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا. آنکھ شبنم افشاں ہوتی ہے، آنکھ آنسو گراتی ہے. ٹھیک ہے جی. نغمہ عشرت، خوشی کا نغمہ. عشرت کہتے ہیں عیش و نشاط کو، خوشی کو. خوشی کا نغمہ یا گیت، عیش و نشاط کا نغمہ جس سے خوشی کا اظہار ہوتا ہو، نغمہ عشرت. اسی طرح نالہ ماتم، ماتمی فریاد، دکھ والی فریاد، رونا، بین کرنا، پیٹنا، غم اور دکھ کی فریاد کرنا، کسی کے مرنے پر آہ و بکا کرنا، یا مرنے والے کی جدائی میں رونا اور بین کرنا، وغیرہ وغیرہ. دیدہ انسان، انسانی آنکھ، یعنی کسی بات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہونا، کسی بات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت کا ہونا، یہ دیدہ انسان سے تعبیر کیا جاتا ہے. انسانی شعور اور بصیرت کو بھی، بصیرت بھی اس کو کہتے ہیں، انسانی شعور اور بصیرت. تو عزیز ساتھی، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، مشقی سوالات پر مشتمل. مختصر طور پر ہم نے اس مشق کے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کی، تحریری صورت میں آپ کے سامنے ہیں. ان کو غور سے پڑھیے، دیکھیے، سمجھیے، بار بار سنیے اور پھر ان کو یاد کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اپنے اگلی ویڈیو میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.